بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ وہ کون کون سے شخص ہیں؟ 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1، پہلا، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے نسب کا دعویٰ کرنے والا، یعنی کہ اس کو اپنے باپ کا پتہ ہے اور وہ اپنا نسب تبدیل کر رہا ہے۔ جو اپنا نسب تبدیل کرے، مایا کہ وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ دوسرا فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا، تو فرمایا ایسا شخص بھی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے۔ تیسرا فرمایا، جھوٹا خواب سنانے والا۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں، تو فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو جھوٹی خواب سنائے، جھوٹے خواب سنانے والا شخص جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ حساب لگائیں، جنت میں جانا تو درکنار، اس کی خوشبو جو ہے وہ بھی اس کو نہیں آئے گی۔ تو 3 ایسے شخص ہیں جو کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور میں اپنا نسب ڈھونڈتا ہے، تو وہ شخص بھی جو ہے اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ دوسرا فرمایا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، جس چیز کو میں نے بیان نہیں کیا اس چیز کو میری طرف منسوب کرتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ اور تیسرا فرمایا، جو لوگوں کو جھوٹے خواب سناتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے یا لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے کہ یہ تو بڑا نیک ہے، یہ تو بڑا پارسا ہے، لوگوں کو جھوٹے خواب سنا کر ان کو گمراہ کرتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچنے والا بنائے اور ایسے لوگوں کی صحبتوں اور سنگتوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جو چیزیں جنت کی خوشبو سے محروم کرتے ہیں ان سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ پیغام دیں، ان کو بتائیں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جنت تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔